دوستو پبلک سپیکنگ یعنی اسٹیج پر کئی لوگوں کے سامنے افیکٹو وے میں بات کرنا ایک ایسی آرٹ ہے جو آپ کی سکسیسفل لائف میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ یہی وہ آرٹ ہے جس کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے اپنے لوگوں کو انفلوئنس کر کے پوری قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی بک دی آرٹ آف پبلک سپیکنگ سے 14 ایسے پرنسپلز دیکھنے والے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے یہ آرٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنے میں۔ سو لیٹس بگن۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کا بات کرنے کا انداز ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی توجہ کے مستحق ہیں۔ جہاں پر یہ ایک فیکٹ ہے کہ پبلک سپیکنگ کی آرٹ آپ کی لائف میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، وہیں پر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ لوگوں کی اکثریت سٹیج پر بات کرنے سے گھبراتی ہے، اور شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ بٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یو آر ناٹ alone۔ ایسا صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ پبلک سپیکنگ ایک کامن فوبیا ہے، اور 90% لوگ اس ڈر کے شکار ہیں۔ بٹ یہ ڈر تب تک ہے جب تک آپ ایک بار خود کو سٹیج پر کھڑا نہیں کر دیتے۔ ایک بار آپ سٹیج پر آ گئے تو 90% ڈر آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ بٹ ایک بات یاد رکھیں، فرسٹ ٹائم آپ جب بھی سٹیج پر جائیں اپنی سپیچ یا اپنی پریزنٹیشن فلی پریپیئر کر کے آئیں تاکہ غلطیاں کم سے کم ہوں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ غلطیاں کرنے سے آپ کو انسلٹڈ فیل ہو اور آپ کا مورال اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے ان پرنسپلز کی طرف جو آپ کو ہیلپ کریں گے اپنے اندر یہ آرٹ ڈیولپ کرنے میں۔ پرنسپل نمبر 1، یو آر ناٹ یونیک ان یور فیئر فار پبلک اسپیکنگ۔ کہ صرف آپ ہی اس ڈر کے شکار نہیں بلکہ یہ ایک کامن فوبیا ہے، اس لیے اس ڈر پر فوکس نہ کریں کیونکہ یہ عام بات ہے۔ اس ڈر کو اوور کم کرنے پر فوکس کریں، اپنے ایکٹ اور اپنے ایکسپریشنز پر دھیان دیں۔ پرنسپل نمبر 2، بینگ اسکلڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ از دا میٹر آف پریکٹس۔ اگر آپ اکیلے میں پریکٹس کرتے ہیں یا مرر کے سامنے پریکٹس کرتے ہیں تو یہ پریکٹس اسپیچ ٹریننگ اینڈ اسپیچ پریپریشن کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ آرٹ آپ کے اندر کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اس کو ہم ایک پریکٹیکل اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو سوئمنگ سیکھنی ہو تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ کیا سوئمنگ کے بارے میں لکھی گئی کوئی بک پڑھیں گے اور گہرے پانی میں کانفیڈنٹلی چھلانگ لگا دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کو سوئمنگ سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کم گہرے پانی میں اپنی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے سوئمنگ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس صرف اس کا نالج کافی نہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ کو پانی میں اترنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پبلک سپیکنگ میں بیسٹ بننے کے لیے پبلک کے سامنے بولنا ہی پڑے گا۔ آپ جتنی بار سٹیج پر آئیں گے آپ کی یہ اسکل امپروو اینڈ اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ جیسے سوئمنگ سیکھنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈائیو انٹو واٹر، لائک دیٹ پبلک سپیکنگ کے لیے یو ہیو ٹو ڈائیو یور سیلف ان فرنٹ آف پیپل۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ایکسپرٹ اسپیچ گیور بننے کی کبھی بھی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ فیئر لیس ہو جائیں، بٹ اٹ ریکوائرز ٹو کنٹرول اوور یور فیئر۔ فیئر کو آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ فیئر کی وجہ سے ہی تو آپ اپنی پرفارمنس کو بیسٹ بنانے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ اس لیے پریکٹس بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی پبلک سپیکنگ اسکل کو بیٹر بنانے کے لیے۔ آتھر نے یہاں پر ایک سجیشن دی ہے کہ شروعات میں جب آپ سٹیج پر جائیں تو اپنی سپیچ کی فرسٹ فیو لائنز اچھے سے میمورائز کر لیں، کیونکہ جب آپ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تب سٹارٹنگ میں آپ کافی نروس ہوتے ہیں، آفٹر اے مومنٹ آپ تھوڑے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ فیو لائنز آپ کو اچھے سے یاد ہوں گی تو بات سٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی، لیکن ساری سپیچ کو کبھی بھی ورڈ ٹو ورڈ یاد نہ کریں، اٹ ول بی اے بلنڈر۔ سو ریممبر ٹو بی اسکلڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ، پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس۔ پریکٹس مین ناٹ alone پریکٹس، بلکہ پریکٹس کا مطلب ہے آپ بار بار سٹیج پر جاؤ until you overcome your fear۔ Principle number 3، give up the habit to memorize your speech word to word۔ اپنی سپیچ کو کبھی بھی ورڈ ٹو ورڈ رٹا لگا کر یاد کرنے کی غلطی مت کریں، اٹ ول پروو اے بلنڈر۔ آپ سٹیج پر جب فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو فیئر اینڈ نروسنس کی وجہ سے آپ کی رینڈم میموری لاس ہو جاتی ہے، یاد کیا وہ سب کچھ ایک دم سے بھول جاتا ہے۔ اگر ٹرسٹ نہ ہو تو کبھی کر کے دیکھیے گا، بس اپنے مین پوائنٹس اور اپنے مین آئیڈیاز یاد رکھیں، پھر وہاں اپنے انداز میں انہیں پریزنٹ کریں۔ آئیڈیاز آپ کو یاد رہیں گے بٹ ورڈز بالکل بھی بھول جاتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 4، ڈیولپ کانفیڈنس۔ لیک آف کانفیڈنس از ون آف دا چیف کاز فار دا فیئر آف پبلک اسپیکنگ۔ آپ کے اندر جتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا آپ اتنا ہی افیکٹو وے میں بات کر سکیں گے اور آپ کی باڈی لینگویج اچھا امپریشن دے گی، بیکاز جب آپ نروس یا کنفیوزڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنی سپیچ اور اپنے ایکٹ پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے، کیونکہ تب آپ کا زیادہ فوکس اپنے فیئر کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بٹ اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ کا پورا دھیان اپنے ایکٹ، اپنے باڈی لینگویج اور اپنے آڈینس کی طرف ہوگا، کیونکہ آپ کا ٹاکنگ وے آپ کی پرسنالٹی کو ایکسپریس کرتا ہے اور آپ کا ٹاکنگ وے ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اٹینشن ڈیزرو کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، when you are unable to talk clearly due to nervousness or foggy thoughts, your personality dimmed down۔ اس لیے آتھر نے کہا کہ سٹیج پر اسی چیز کے بارے میں بولیں جس کے بارے میں اچھا نالج یا ایکسپیرینس رکھتے ہوں، کیونکہ آپ کسی چیز کے بارے میں جتنا ویل اویئر ہوتے ہیں
آپ اس کے بارے میں اتنا ہی کانفیڈنٹلی اینڈ افیکٹولی بات کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 5، ارینج یور آئیڈیاز ان اے سیکوینس۔ اپنی اسپیچ میں آپ نے جتنے بھی پوائنٹس کور کرنے ہیں انہیں پہلے ہی ایک پیپر پر پراپر سیکوینس میں لکھیں، اسی سیکوینس سے ان پوائنٹس کو بریف کریں، بالکل ایسے جیسے ایک ایکسپیریمنٹل پروسیس کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں اور وہ سٹیپس ایک اسپیسیفک آرڈر میں ہوتے ہیں۔ یہ ارینجمنٹ آپ کی اسپیچ کو ریئلسٹک اینڈ مور اتھینٹک بنا دے گی۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے حساب سے اپنے پوائنٹس کو ترتیب دیں، اس طرح سے آپ کی اسپیچ ایک سٹوری کی طرح لگے گی اور ریئل لائف کے زیادہ کلوز ہوگی۔ یہاں پر آتھر نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنی اسپیچ کو پوائنٹس کی شکل دینی ہے اور جتنے بھی پوائنٹس آپ نے کور کرنے ہیں ان پوائنٹس کو نومیریکلی ارینج کر دیں کہ میں نے کتنے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں اور کس سیکوینس کے ساتھ کرنے ہیں، اسی سیکوینس سے انہیں نمبرز دے دیں، بیکاز اٹ از سائنٹیفکلی پرووڈ that things associated with numbers has larger retainment۔ Principle number 6، tell audience what the life has taught you۔ اپنے آڈینس سے ریئل لائف کے انسیڈنٹس اینڈ اپنے یوزول ایکسپیرینسز شیئر کریں، چاہے وہ انسیڈنٹس آپ کی لائف کے ہوں یا کسی اور پرسن کی لائف کے۔ اگر وہ سبق آموز ہیں تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آڈینس کو ریئل لائف کے ایکسپیرینس اپنی لائف کے ساتھ اٹیچ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ اپنا میسج ایگزیکٹلی ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آتھر نے کہا ہے دیٹ ریئل لائف پکچرز آر بیسٹ مٹیریل فار اسٹیج، بیکاز وہ ریالٹی کے کلوز ہوتی ہیں، اس لیے آڈینس کو انہیں اپنی لائف پر اپلائی کرنا ایزی لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی اسپیچ آڈینس کے لیے جتنا زیادہ کمفرٹیبل ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو اٹینشن دیں گے، اور آپ کو جتنا زیادہ اٹینشن ملے گی آپ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ اینڈ فوکسڈ رہیں گے۔ پرنسپل نمبر 7، یور باڈی لینگویج اینڈ جیسچرز میک یور اسپیچ مور اٹریکٹیو۔ جیسچر مین موومنٹ آف یور باڈی پارٹ اکارڈنگ ٹو یور ٹاکنگ۔ جیسے آپ بولتے جائیں ویسے اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں اور اپنے فیشیل ایکسپریشن سے پوز دیتے جائیں، یعنی آپ کے ٹاکنگ اینڈ باڈی پوسچر میں ریلیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ باڈی پوسچر بھی دیتے جائیں، یعنی اشارے بھی کرتے جائیں، لیکن یہ جیسچرز بالکل جینوئن دکھنے چاہیے، ایسا نہ لگے کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ باڈی لینگویج ہمیشہ آڈینس پر بہت اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ آپ خود امیجن کریں، اگر کوئی شخص باڈی پوسچر دیے بنا ایک پلر کی طرح سیدھا کھڑے ہو کر بولے جا رہا ہو تو آڈینس پر کیا امپیکٹ ہوگا۔ پرنسپل نمبر 8، یوز دا پاور آف امیجنیشن۔ یہ بات تو سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ہمارا مائنڈ ویژول ڈاٹا کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے اور ویژول ڈاٹا ہماری لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ویژول ڈاٹا دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ریئل ویژول ڈاٹا، ورچوئل ویژول ڈاٹا۔ ریئل ویژول ڈاٹا وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ کر ریئلائز کرتے ہیں، اور ورچوئل ویژول ڈاٹا ہمیں ملتا ہے ہماری امیجنیشن پاور سے، یعنی کسی پرسن نے کسی واقعے کا لفظوں میں ایسا نقشہ کھینچا کہ آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ آپ نے اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اسی امیجنیشن پاور کو آپ نے اپنی پبلک اسپیکنگ میں یوز کرنا ہے، اس سے آپ کے آڈینس بور بھی نہیں ہوں گے اور آپ اپنا میسج اچھے سے ڈیلیور کر سکیں گے۔ پرنسپل نمبر 9، اروزنگ پیشن ان یور لسنرز کین ڈو مور ورک ٹو ون دیم۔ آپ کی اسپیچ اور آپ کا وے آف اسپیکنگ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے آڈینس میں پیشن اینڈ موٹیویشن ریز کر سکے، یعنی انہیں جوش و جذبہ دلا سکے۔ دنیا کے گریٹ لیڈرز جو اپنی اسپیچ سے پوری نیشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کے مورال کو ہائی کر دیتے ہیں، ان کی اسپیچ میں یہی کمپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اسپیچ میں یہ کوالٹی موجود ہے تو آپ کی یہ کوالٹی آپ کو لیڈنگ پوزیشن میں لے جا سکتی ہے۔ پرنسپل نمبر 10، یوز ایمفسس اینڈ اوائڈ مونوٹنی۔ اس پرنسپل کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، میوزک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اگر آپ پیانو پر کوئی دھن بجا رہے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں اگر آپ پیانو پر ایک ہی بٹن کو پریس کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آڈینس پر کیا امپیکٹ ہوگا۔ کوئی بھی ایفیکٹو دھن بجانے کے لیے آپ پیانو پر ڈیفرنٹ بٹنز پریس کرتے ہیں ایک پراپر سیکوینس میں، جس میں کہیں پر ٹون ہائی ہوتی ہے، کہیں پر لو ہوتی ہے، تبھی جا کر ایک سویٹ میوزک ریپ بنتا ہے۔ ایسے ہی اپنی اسپیچ کو لسنرز کے لیے کمفرٹیبل بنانے کے لیے اپنی ٹون چینج کرتے رہیں، کہیں پر ہائی کہیں پر لو۔ تو ایمفسس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ ورڈز پر سٹریس دینا اور کوئی امپورٹنٹ جملہ بولنے کے بعد تھوڑا سا پاز لینا، اور مونوٹنی کا مطلب ہے کہ کہیں پر بھی ٹون چینج کیے بنا اسٹریٹ وے میں بولتے جانا، تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ ٹو گیو اے ڈائنامک اسپیچ، یور اسپیچ شوڈ ناٹ بی جسٹ اے چین آف لاجیکل اسٹیٹمنٹ۔ پرنسپل نمبر 11، کیپ یور گول بیفور یو۔ یہ پرنسپل ان لوگوں کے لیے ہے جو پبلک اسپیکنگ کی سٹارٹنگ لیول پر ہیں۔ سٹارٹنگ میں چونکہ آپ نروس ہوتے ہیں تو اپنی نروسنس کو اوورکم کرنے اور خود کو انکریج کرنے کے لیے آتھر نے یہاں پر ایک سجیشن دی ہے۔ آپ یہ امیجن کریں کہ آپ نے کسی بڑے سیمینار میں ایک ونڈرفل اسپیچ ڈیلیور کی ہے، لوگوں نے آپ کو بہت ایڈمائر کیا اور آپ کو بہت زیادہ اپریشیشن ملا۔ اس وقت آپ کی جو فیلنگز ہوں گی، جسٹ فوکس آن دوز فیلنگز۔ تو آپ کا دل کرے گا کہ مجھے ریئل میں ان فیلنگز کو ایکسپیرینس کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ اسٹرگل کریں گے، اور یہ آئیڈیا کوئی بیس لیس نہیں بلکہ پریکٹیکلی اس کے پازیٹیو امپیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایسی سچویشن کے بارے میں ولیم جیمز کا کہنا ہے،
If you care enough for results, you will be most certainly a trainer. کہ اگر آپ کسی ٹاسک کے اینڈ ریزلٹ پر فوکس رکھتے ہیں دن آپ کی سکسیس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 12، میک دا پوائنٹس بریف، اسپیسیفک اینڈ ایکشنیبل۔ اپنی اسپیچ کنسٹرکشن میں اس پرنسپل کو یاد رکھیں۔ اس پرنسپل میں آتھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اسپیچ کے پوائنٹس کو بریفلی ایکسپلین کرنے کے لیے پریکٹیکل ایگزامپلز انکلوڈ کریں اینڈ دین ٹیل ایگزیکٹلی what you want your audience to do۔ یعنی اپنے پوائنٹس ایکسپلین کرنے کے بعد آڈینس کو کلیئرلی یہ بتائیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ And at the end, highlight the benefits that listener will get by doing this۔ listeners کو اس کام کا بینیفٹ بتائیں جو آپ ان سے چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ونڈرفل اینڈ میجیکل فارمولا ہے جو آپ کی اسپیچ کو ریزنیبل بنا سکتا ہے۔ پرنسپل نمبر 13، compare the strange with familiar۔ یعنی اپنی اسپیچ میں کمپلیکس ورڈز یوز نہ کریں بلکہ آپ کی ورڈنگ سمپل ہونی چاہیے جو کسی کامن پرسن کو بھی ایزیلی سمجھ میں آ سکے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسی اسپیسیفک جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے آڈینس ٹیکنیکل یا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو وہاں پر آپ وہ ٹیکنیکل ٹرمز یوز کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ایسے لوگ ویل اویئر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پر کوئی ٹیکنیکل ٹرم یوز کرنی ہی ہے تو پہلے اپنے آڈینس کے لیے اس ٹرم کو انٹروڈیوس کر دیں۔ پرنسپل نمبر 14، افیکٹو اسپیچ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل۔ آپ نے کئی پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی اسپیچ کسی پیج پر لکھ کر ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے اس کا آڈینس پر بہت ہی خراب امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اسپیچ ایموشن لیس ٹاکنگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی بک سمری۔ امید کرتا ہوں ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے دیں۔ نیو وزٹر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔